حضرت مولانا حقنوaz صاحب اور جھنگ کے دوسرے علماء کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے دفاع صحابہ کے عنوان سے اس مقدس کانفرنس کا اہتمام کر کے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی سعادت سے نوازا۔ انہوں نے فرمایا کہ فضلurahman تمام سیاسی مصلحتوں کو چھوڑ کر اس کانفرنس میں آئے ہیں۔ میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ملکی سیاست میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو وہ ہے ہی اسی لیے کہ اس ملک میں صحابہ کرام کا قانون نافذ ہو، وہ ہے ہی اسی لیے کہ اس ملک میں صحابہ کے ناموس و عزت و عظمت کا تحفظ ہو، اور میں اس سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں جس سیاست میں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، اس عظیم اجتماع نے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے سرفروش موجود ہیں، ایسے کفندردار موجود ہیں کہ جو آج بھی صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کسی بدبخت کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس امت کے سابقون اولون کی عزت و ناموس کے ساتھ کوئی مذاق کر سکے۔ اگر ہماری اسلامی تاریخ سے صحابہ کرام کو نکال دیا جائے یا خلفاء راشدین کو نکال دیا جائے تو پھر اسلامی تاریخ نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ اگر ہم نے اسلامی تاریخ کا تحفظ کرنا ہے تو صرف اسی بنیاد پر کرنا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے کردار کا تحفظ کر سکیں۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس وطن عزیز میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو ہمیں سنی کہلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بین الاقوامی سطح پر ہمیں مرغوب کیا جاتا ہے کہ سنی امت کمزور ہو چکی ہے اور شیعہ امت ایرانی انقلاب کی وساطت سے دنیا پر چھانا چاہتی ہے۔ میں آپ پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام کی اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہ ہو۔ اور میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی انقلاب نے
مسلمانوں کی مجموعی حمایت حاصل نہیں کر سکی ہے، اور وہ اس انقلاب کی باطن ظاہر میں تضاد ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ اس سے متاثر نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر ہم ان کے نظریات سے، ان کے انقلابی اصولوں سے متفق نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے علاقوں میں اپنے انقلاب کے اثرات کو نہیں پھیلا سکتے۔